ایک گاؤں میں ایک شرارتی لڑکا علی اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ گاؤں چھوٹا تھا لیکن یہاں کے لوگ سادہ اور محبت کرنے والے تھے۔ علی کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے وہ اپنی ماں اور دادا کے ساتھ رہتا تھا۔ دادا ایک اسکول ماسٹر تھے جنہیں کتابیں، پرانی چیزیں اور کہانیاں جمع کرنے کا شوق تھا۔ ایک دن موسم خراب ہو رہا تھا، بارش شروع ہو گئی۔ علی اسکول سے واپس آیا تو بجلی بھی جا چکی تھی۔ وہ بور ہو رہا تھا، ماں کھانے میں مصروف تھی اور دادا چھت سے پانی کی فکر میں لگے ہوئے تھے، سامان کی ترتیب لگا رہے تھے۔ علی دادا کے کمرے میں گیا جہاں دیوار کے ساتھ ایک بھاری لکڑی کا صندوق رکھا تھا۔ اس پر مٹی جمی تھی اور کناروں پر پرانے زمانے کے نقش و نگار بنے تھے۔ علی نے فوراً دلچسپی لی۔ دادا یہ کیا ہے؟ علی نے بڑے آرام سے پوچھا۔ دادا نے مسکرا کر کہا، یہ پرانا صندوق میرے دادا کے دادا کا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ دادا نے آنکھوں میں چمک لیے کہا، یہ تو ایک راز ہے، ایسا راز جو ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ علی نے بڑے آرام سے بھر کر کیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ دادا نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں، ابھی نہیں، یہ صندوق تب کھلے گا جب تم اس کے قابل ہو جاؤ گے۔ علی نے کہا، میں کیسے قابل بنوں گا؟ جب تم خدمت، علم اور صبر کے راستے پر چلو گے تب۔ علی الجھن میں تھا لیکن بات اس کے دل میں اتر گئی۔ اگلے دن سے علی نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اسکول میں وہ سب سے پہلے آتا، اساتذہ کی بات غور سے سنتا اور دوسروں کی مدد کرتا۔ گاؤں میں جہاں کوئی بوڑھی عورت یا اکیلا شخص نظر آتا، وہ ان کا سامان اٹھاتا یا ان کا کام کرتا۔ درختوں کو پانی دیتا، پرندوں کے لیے دانہ ڈالنا اور جھاڑو دینا اب اس کی عادت بن گئی تھی۔ شروع میں لوگ حیران ہوئے، پھر خوش ہونے لگے۔ دادا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ مہینے گزرتے گئے، علی کی عادتیں پختہ ہوتی گئی۔ ایک دن دادا نے اسے شام کے وقت بلایا۔ وہ چارپائی پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں چابی تھی۔ علی، تم اب تیار ہو، آؤ صندوق کھولتے ہیں۔ علی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دادا نے چابی علی کے ہاتھ میں دی۔ علی نے ڈھیرے سے رنگ آلود تالا کھولا۔ صندوق چڑچڑاتے ہوئے کھلا۔ اندر کوئی سونا، چاندی یا ہیرے نہیں تھے، بلکہ اندر کچھ پرانی چیزیں تھیں۔ ایک پرانی ڈائری، کچھ پرانی تصاویر، ایک سادہ سا لفافہ۔ علی نے حیرت سے دادا کو دیکھا۔ دادا نے کہا، لفافہ کھولو۔ علی نے خط نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ یہ صندوق ہم نے اس لیے سنبھال کر رکھا تھا تاکہ خاندان کے کسی بچے کو یہ سبق دیا جا سکے کہ اصل خزانہ چیزوں میں نہیں، انسان کی شخصیت میں ہوتا ہے۔ تم نے دکھا دیا کہ تم میں صبر، خدمت اور علم کی طلب ہے۔ تم نے دلوں کو جیتا، کردار بنایا، یہی اصل خزانہ ہے۔ ہم تم پر فخر کرتے ہیں۔ تمہارے دادا اکبر علی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اصل خزانہ سونے چاندی میں نہیں، بلکہ انسان کے کردار، خدمت اور عاجزی میں ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد علی نے خدمت کا کام کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ گاؤں کا سب سے قابل احترام نوجوان بن گیا۔ لوگ اسے علم والا علی کہنے لگے۔ وہی لڑکا جو کبھی شرارتی تھا، آج دوسروں کی روشنی میں بن چکا تھا۔